اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں ہیں. جی جی انسان ہیں، کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انسان کے دل میں کوئی میل کچیل آتی ہو. تو اس لیے سخاوت کی مثال دینی تو حاتم طائی کی بجائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے اس طرح کی کرید کر غلطیاں نکالتے ہیں، تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اصل میں باد اعتمادی کس پہ ہے؟ سیدنا علی پہ، ان کی عدالت پہ، ان کی امانت پہ، ان کے فیصلے پہ. تو یہ علی رضی اللہ کے محب کہاں سے ہو گئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت جو تجھ پہ آن پڑے گی اور اس کی وجہ سے تجھے شہید کیا جائے گا، اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرمائیں گے. بعد میں آنے والے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صحابہ کی غلطیاں تلاش کرنا، ان پہ تبصرے کرنا؟ نہیں، نہ ان کی غلطیاں تلاش کرنا، نہ اس پہ تبصرے کرنا، بلکہ بعد والوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کے حق میں دعا کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوگوں کی طرف سے ایک فضول سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اقربا پروری انہوں نے کی اور اپنے لوگوں کو عہدوں سے نوازا، صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، مال کی تقسیم کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ناانصافی کی. تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ سیدنا علی رضی نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ جائے نا تو اللہ کی قسم میں سارے بنو امیہ کو جنت میں داخل کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہد اسٹوڈیو میں خوش آمدید. آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے. آج ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور لوگوں کی طرف سے ان کی شخصیت کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات. تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو عظیم شخصیات، ممتاز علماء کرام. تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. میری دائیں طرف موجود ہیں فضیلت الشیخ احمد صدیق صاحب حافظہ اللہ، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ایک عرصے سے درس و تدریس اور دعوت و ارشاد کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور دوسرے مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ایک ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ، جو مدرس بھی ہیں، عالم دین، مبلغ بھی ہیں. تو شیخ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان کے بارے میں صحیح احادیث میں جو ہمیں ان کا مقام اور مرتبہ، ان کے فضائل و مناقب ملتے ہیں، ان کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ فضیلت ان کو ایسی حاصل ہے کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکی. ایک ہی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کا اب حصول ممکن ہی نہیں. اور یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت یہودیوں کے ہاں بھی مشہور. وہ آپ کو ذو النورین کہتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں. دوسری بڑی فضیلت جس پہ کوئی نہیں آ سکے گا کہ آپ جامع القرآن ہیں. اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا مصحف تیار کروایا تھا کہ جس سے قراءات بھی اخذ ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پوری دنیا کے مصحف دیکھیں گے تو مالکی یوم الدین الف کے ساتھ نہیں نظر آئے گا. جی، اس میم لیے لام کاف، میم لام کاف ہوتا ہے تاکہ مالکی کی قرات بھی نکل جائے اور مالکی کی قرات بھی نکل جائے. کھڑی زبر بھی آ جائے گی، زبر بھی آ جائے گا. الف ہوتا تو مالکی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے وہ جامع القرآن بھی ہیں. اور یہ ان کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے، اور یقیناً اس نیکی میں جہاں تک دنیا پڑھتی رہے گی ان کو اجر ملتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کئی مرتبہ انہوں نے جنت کی بشارت پائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پہ بھی جب بیر روما خریدا تھا جنت کی بشارت دی، مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جنت کی بشارت دی، اور جب احد پہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے رضی اللہ عنہ. تو احد فرت محبت میں لرزہ بہت مشہور حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد استقرار پکڑ،
تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں۔ اللہ۔ اچھا، یہی وجہ تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ رسول میں شہادت دے، چونکہ شہادت کا ان کو یقین تھا۔ آپ کی زبان اطہر سے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی سنی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت جو تجھ پہ آن پڑے گی اور اس کی وجہ سے تجھے شہید کیا جائے گا، اللہ رب العزت تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کئی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت پا چکے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام بہت بڑا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بحری فوج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی اپنے دور خلافت میں۔ اپنے دور خلافت میں۔ ویسے تو ان کا دور خلافت ماشاءاللہ ان کاموں سے بھرا ہوا ہے، مزید انشاءاللہ ہمارے مہمان بھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ اٹھے تو چونکہ رضائی تعلق ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے وہ لوگ دیکھے جو سمندر میں اترے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، اور ان کی شان و شوکت یہ ہے گویا کہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اتنی عزت اور اتنا مقام ان کا اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آپ پھر سو گئے اور پھر یہی خواب دیکھا اور یہی بیان آپ نے فرمایا، تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ آپ دعا کریں میں بھی ان میں ہو جاؤں، اور وہ ہوئی بھی، لیکن سمندر پار کرتے ہی وہ شہید ہو گئی تھیں، اور وہ پہلی شہیدہ بھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے رہے لوگ بحری بیڑا تیار کرنے کی، چونکہ دشمنان اسلام کے پاس بحری بیڑا تھا اور وہ سمندری رستوں سے آ کے حملے وغیرہ کرتے تھے، تو ان کے مقابلہ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال اجازت نہیں دی حالات کے پیش نظر، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دی۔ تو وہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر بھی بخشا ہوا ہوگا جو غزوے کرے گا، تو وہ اس کی فضیلت بھی ہے، اور الحمدللہ ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشہور لقب، ویسے تو ان کا نام عثمان بن عفان ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف ان کے نام کے ساتھ ہم غنی کا لقب لگاتے ہیں، تو اس تعلق سے بتائیے کہ آخر ان کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی جو لقب ان کو غنی کا عطا ہوا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی مالدار گھرانے کے فرد تھے الحمدللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دین کے فہم سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بہت بڑا حوصلہ عطا کیا تھا، کیونکہ مال ہونا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے سلطہ علی حلقتہ، کہ اللہ نے بندے کو مال دیا ہو اور اس کی خرچ کرنے کا حوصلہ بندے کو دیا۔ دیر بڑا جس کی ایک بڑی مثال جس کی وجہ سے غنی کا لقب ہے، وہ غزوہ ذات السیرہ کو، جس کے اندر تنگی مشکل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی موقع پر 700 اونٹ سامان سے لدے جو ہیں وہ اللہ کی راہ کے اندر دیے۔ 5 کلو سونا جو ہے اللہ وہ ایک موقع پر جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا۔ پھر اس کے علاوہ اشرفیاں اس کے علاوہ تھی، 300 گھوڑے سامان کے تیار جو تھے وہ اس کے علاوہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخاوت پہ اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد الیوم، کہ لوگوں میرا عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، میرے عثمان کو کوئی عمل آج کے بعد نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ لوگ سخاوت کی مثال کے لیے حاتم طائی کا انتخاب کرتے ہیں غیر مسلم کا، حالانکہ اگر مسلمان اسلامی تاریخ پڑھے تو الحمدللہ اسلام کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک سخی ہے، جن کے اندر ایک ممتاز سخی آدمی جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ محسن اسلام ہے، جن کی سخاوت کا یہ معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ جو یہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی بنا پر وہ عام طور پر جو ہے وہ غنی کے لقب سے جو ہے وہ ہمارے یہاں ملقب ہیں اور معروف ہیں، عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی کی توسیع بھی، جی مسجد نبوی کی وہ بیر جس روما کی موقع پر بھی نبی خریداری علیہ السلام بھی۔ نے جب کہا معاملہ کہا ہے کسی میں، آپ نے کہا نا کہ میں یشتری بیر روما فلاح الجنہ، تو اپنے خالص مال سے بیر روما خرید کے دے دیا۔ وہ ایک کون ہے کہ دفعہ مسجد خرید کے جو اس کی جگہ میں توسیع کرے گا وہ بھی کر دیا۔ وہ مدینہ میں جو قید سالی تھی اور اونٹ آئے تھے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خرید کے مسلمانوں پہ
वक़फ़ कर दिए थे। یعنی ان کی سخاوت کی داستانیں الحمدللہ تاریخ میں بھری پڑی ہیں، تو اس لیے سخاوت کی مثال دینی تو حاتم طائی کی بجائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو انہیں ایک اور اعزاز عطا کیا جاتا ہے کہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ جی بالکل، اس بارے میں واضح روایت بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کی ران مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پہ بیٹھے تھے۔ جب دروازے پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور ان کا نام کہ وہ تشریف لانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اہتمام کیا، چادر کو سیدھا کیا۔ تو ان بزرگوں کے چلے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے بابا آئے، عمر فاروق آئے اور وہ بھی بڑے جلیل القدر، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پہ آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور بعض میں تو ویسے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی پورے جسم کو برہنہ کر کے غسل نہیں کیا، وہ ضرور تہبند باندھتے تھے، اور یہ بہت کمال خوبی ہے۔ الحیاء من الایمان، صاحب ظاہر ہے یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ شاہ صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بدری صحابہ جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اور غالباً عشرہ مبشرہ کے بعد اگر سب سے زیادہ مقام ہے تو وہ بدری صحابہ کا ہے۔ تو ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ دشمنان صحابہ ہیں، ان کی طرف سے ایک اعتراض، ویسے تو بہت سارے اعتراضات ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے، تو ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے۔ عبداللہ بھائی، سب سے پہلی چیز جو ہے نا، یہاں پر ہمارے ہاں نا ایسے لوگ اکثر وہ ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ سے بھی نابلد ہیں۔ یہ اعتراض نہ تو آج نیا ہے اور نہ اس کا جواب جو ہمیں دینا ہے وہ بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ اعتراض سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے سامنے بھی ایک عراقی نے بیان کیا تھا، جس کے جواب میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پھر کہا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ عثمان تیرے لیے بدریوں کے برابر اجر بھی ہوگا اور بدر والوں سے میں سے حصہ بھی ہوگا۔ اللہ، حالانکہ عثمان شریک نہیں تھے۔ کیوں شریک نہیں تھے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں زوجہ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدنا عثمان کی بیوی بیمار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا عثمان کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے ان کی بیوی کی بیماری کی وجہ سے، اور جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فتح کی خبر لے کر کے آئے نا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سیدہ رقیہ رضی اللہ کی تدفین کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بدر کے اجر کا پیغام دینا اور پھر حصے کے اندر ان کو شریک کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عثمان اپنی مرضی سے بدر سے پیچھے نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے حکم پر جو ہے وہ آپ مدینہ میں ٹھہرے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی جو ہے اور آپ کی بیوی بیمار تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی ہے، خود رکھا ہے، روکا ہے خود، تو پھر یہ اعتراض تو پھر اصل میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان لوگوں کا کہ نبی علیہ السلام عثمان کو کیوں روکا ہے؟ اصل میں اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا ہے، حکم دیا۔ نبی علیہ السلام کا ان کو اجر میں شریک قرار دینا، حصے میں شریک قرار دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی روکا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت تو فرض ہے، جہاد پہ جانا تھا تو اللہ کے نبی کے حکم پہ، پیچھے رہنا تھا تو نبی علیہ السلام کے حکم پیچھے سے، تو اس بنا پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر جب یہی اعتراض ایک عراقی نے کیا نا، تو سیدنا عمر رضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دے کر اس یہ بات کہی تھی کہ یہ وجہ تھی۔ اور یہاں ضمناً ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک نہیں ہے، بیٹیاں تو 4 تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داماد رسول ہیں۔ اچھا، میں شیخ صاحب کی بات پہ اضافہ بھی کر دیتا ہوں۔ جہاد اپنی جگہ، اصل چیز اطاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، جب خندق سے آپ واپس آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام تھا، جبریل امین تشریف لائے
اور کہا کہ ابھی ہم نے تو اسلحہ نہیں اتارا اور آپ اتار رہے ہیں. فرمایا اب کیا ہے؟ کہا بنو قریظہ کا محاصرہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز تم نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. مشہور واقعہ ہے. جی جی. اب سفر مکمل نہیں ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے. کچھ صحابہ نے پڑھ لی اور اکثر نے کہا جی ہم تو وہاں جا کے پڑھیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا زور کیا ہوتی ہے، عصر کیا ہوتی ہے. ہمیں جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا وہی شریعت. اب انہوں نے جا کے مغرب کے ساتھ پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا تو آپ نے فرمایا وہ مغرب کے ساتھ پڑھنے والے زیادہ اجر لے گئے، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے. شاہ صاحب ہم تو آپ نے جو بھی حدیث ارشاد فرمائی اسے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی بدری ہیں. جی بالکل بدری ہیں. اس کی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کے لیے بدر والوں کا اجر، بدر والوں کا حصہ مقرر کر دیا، اعلان کر دیا، تو ان کے بدری ہونے میں تو شک رہا ہی کوئی نہیں بغیر شرکت کے. اور شرکت کی وجہ کیا تھی؟ اطاعت رسول. کہ نبی علیہ السلام کے حکم پہ تھے نا، تو مومن کے لیے اصل چیز تو اطاعت رسول ہی ہے نا. جی جب آپ کا اس کے لیے اجر بیان کرنا، حصہ نکالنا، اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدری ہیں. اور ویسے بھی شیخ صاحب وہ حدیث ہے نا حابسہم العذر، کہ کچھ لوگ ایسے بھی مدینہ میں ہیں جو نہیں نکلے، انہیں عذر نے روکا ہوا ہے، ان کو وہی اجر ہے. چلو وہاں تو عذر ذاتی ہے نا، یہاں تو نبی کا حکم ہے. شاہ صاحب اس کے علاوہ بہت سارے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان اعتراضات کو ہمیں کوئی ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم عوام کو کلیئر کرنے کے لیے ان اعتراضات کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص کو مدینہ منورہ سے بدر کر دیا، نکال دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ مدینہ سے باہر رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکا. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور خلافت میں حکم بن ابی العاص جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو مدینہ سے نہیں نکالتے ہیں. تو لوگ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف حضرت عثمان نے قدم اٹھایا اور پہلے دونوں خلفاء کے عمل کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قدم اٹھایا. تو اس کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس بارے میں ایک تو واضح سا پیغام یہ ہے کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا اصول حدیث والے جی جی کہ جھوٹی اور موضوع بات پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں رقاقت اللفظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے کیسے بدر کیا ہے جبکہ وہ تو تھے ہی مکہ میں. وہ تو اسلام ہی فتح مکہ کے موقع پہ لائے ہیں. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. بالکل. مکہ فتح ہو جانے کے بعد تو ہجرت ہے ہی نہیں. اور ایک وہ صحابی آئے بھی تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے چچا عباس لے کے آئے تھے کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. انہوں نے قسم دے دی، اللہ کی قسم دے کے کہا آپ بیعت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا میں اپنے چچا کو قسم سے بری کرنا چاہتا ہوں لیکن لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. جب وہ مدینہ میں آئے ہی نہیں، انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں، تو ان کو مدینہ سے بدر کیسے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اچھا ان کے ساتھ ان کے بیٹے کا ذکر بھی آتا ہے، جبکہ بیٹے کی عمر اس وقت 7 سال ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10 سال ہوگی. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ اصل میں تاریخ پہ ایسے غلط پردے ڈال دیے گئے بعض احباب کی طرف سے، بعض فرقوں کی طرف سے، کہ ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنی کتابوں میں لے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ ذکر کر دیا، اور یہ خلافت و مملوکیت کتاب وغیرہ اور ان چیزوں میں، جبکہ حقیقت ہی اس کے برعکس ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، یعنی بالفرض ان کو مدینہ سے نکالا، ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں وہ نکلے رہے، آپ مجھے یہ بتائیں کسی کو جلا وطن کرنے کی مدت کتنی ہوتی؟ کیا اسلام میں کوئی ہے کہ جس کو آپ جلا وطن کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریں؟ نہیں ایسا. جب سزا مکمل ہو جاتی ہے، اب مثال کے طور پہ زنا کرنے والے کی، غیر شادی شدہ زنا کریں، اس کو جلا وطن کریں، اس کی 1 سال مدت شریعت نے مقرر کی ہے. کیا ان کی ہمیشہ کے لیے تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، کیا
ان کو معافی نہیں دی جا سکتی؟ صحابی ہے نا، جی جی، کیا ان کو معافی نہیں دی جا سکتی؟ کیا حاکم وقت کو؟ یہ تو باتیں تب ہیں جب ہم مان لیں. پہلی بات تو ہے ہی سرے سے جھوٹ ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا؟ جی جی، یعنی 15 سال بیت گئے، اور 15 سال میں ان سے جو کوئی غلطی ہوئی، کیا اس کی معافی نہیں حاکم وقت دے سکتا ہے؟ خلیفہ وقت دے سکتا ہے؟ وہ معافی بھی دے سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم ذکر کر دیتے ہیں. اس سوال کتنی بڑی ان سے مسٹیک ہوئی. جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے راز فاش کر دیا. عورت مکہ جا رہی تھی، خط لکھ دیا کہ مکہ پہ چڑھائی ہونے لگی. اب جب وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا ہے، مشہور واقعہ، عورت بھیجی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا علی عورت کی طرف، اس کی میڈیوں سے خط برآمد ہو گیا. علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے، دعنی اضرب عنق فانہ منافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا. جو اوپر لکھا ہوا تھا من حاتم بن ابی بلتہ، یہ منافق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلا کے بڑے پیار سے آپ نے فرمایا کہ ما حملک علی ھذا، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہی یعنی انداز تھا اور یہی ان کے الفاظ تھے کہ مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بدری صحابی ہیں اور اللہ رب العزت نے تمام بدریوں کو معاف کیا ہوا ہے. آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ان کے بارے میں خیر کی باتیں، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حاکم وقت نے معاف کر دیا. معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ اعتراض پہلے تو بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہم بنا بھی لیں تو 15 سال کا دورانیہ بہت ہوتا ہے سزا کے لیے، اور پھر حاکم وقت کو اختیار بھی ہوتا ہے واپس بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے. شیخ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ سے اس طرح کی کرید کر غلطیاں نکالتے ہیں، تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ عبداللہ بھائی، اصل پتہ کیا ہے، اہل علم نے ایک بات لکھی ہے بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی ان کے شجرے ہوتے ہیں. ہر چیز نا اپنے شجرے سے تعلق رکھتی ہے. یہ اعتراض آج نئے نہیں ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ اعتراض مفسدین جو باغی تھے نا، جنہوں نے بلوائیوں نے وہ لچے لفنگے اور اجڑ قسم کے مصری اور کوفے اور بصرے کے جو عیاش قسم کے لوگ تھے نا، وہ تھے بلوائی جنہوں نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. آپ نے سیدنا عثمان سے فرمایا تھا نا، ان ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع، کہ جو آپ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے ہوں گے نا، وہ منافق ہوں گے. منافق اگر آپ سے دستبرداری کا مطالبہ کریں، آپ نے دستبردار نہیں ہونا. نبی علیہ السلام کے لفظ المنافقون اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس شر فساد میں کوئی صحابی کا بیٹا شامل نہیں تھا. اچھا، اب جو اعتراضات تھے جو ان فسادی اور باغیوں کے ہیں، ان کے جوابات کس نے دیے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کلیئر صاف کی کہ جو تم میرے اوپر الزامات دیتے ہو، میرا دامن الحمدللہ ان سے پاک ہے، میں نے اس میں سے کوئی غلطی نہیں. ہر چیز کا باقاعدہ جواب دیا. میں اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک چیز، ان کی نماز قصر پہ اعتراض آ گیا، اسی طرح ان کے بیت المال میں تصرف پہ اعتراض آیا، اسی طرح اذا قارب کو نماز، جو بھی تھا سب کا جواب. اچھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ دفاع پہ آ گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں فسادیوں کو باقاعدہ تسلی کروائی کہ تمہارے یہ اعتراضات بیکار، فضول اور بے بنیاد ہیں. اچھا، اب جو آج بھی معترضین ہیں، یہ انہی باغی اور فسادیوں کے اگلے نوالے جب چبا رہے ہیں. ان کا تعلق کن سے بنتا ہے؟ بے شک یہ شجرہ کن سے ملتا ہے؟ اور یہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اچھا، یہ معاشرے میں خود کو نا باور کرواتے ہیں اہل بیت کے محبان علی رضی اللہ عنہ. اصل میں یہ بغض ہے صحابہ کرام سے، یہ محبت نہیں ہے سیدنا علی سے. اچھا، اگر سیدنا علی سے محبت ہوتی ان کو تو کیا خیال ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دفاع کرنے کے بعد، سیدنا عثمان کو پاک قرار دے دینے کے بعد، ان کا دفاع کرنے کے بعد اعتراض کا حق بنتا تھا؟ ان کا مطلب ہے کہ ان کو سیدنا علی پہ بھی اعتماد نہیں، نہ ان کی امانت پہ، نہ ان کی عدالت پہ. کس منہ سے اہل بیت ہونے کا دعوے دار، اہل بیت سے محبت کے دعوے دار، اور سیدنا علی سے محبت کے دعوے دار کس منہ سے ہیں؟ ہم تو پہلے بات یہ کہیں گے اپنی عوام کو، سادہ اپنے بھائیوں کو، کہ ایسے لوگوں کے چہرے پہچانے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا شیلٹر لے. ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں.
صحابہ کرام بھی اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, ہمارا سب سے محبت ہے. لیکن بظاہر عوام میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اہل بیت سے محبت کے ٹائٹل پہ, اور اپنے آپ کو اہل بیت کے ٹائٹل پہ کھڑے کر کے تنقید کرتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ ان کو اصل میں بد اعتمادی کس پہ ہے؟ سیدنا علی پہ, ان کی عدالت پہ, ان کی امانت پہ, ان کے فیصلے پہ. تو یہ علی رضی اللہ کے محب کہاں سے ہو گئے؟ عوام کو ہم یہ اپنے بھائیوں کو کہیں گے کہ ایک تو ان کی اس شجرے کو پہچانیں کہ ان کا تعلق باغی فسادی گروہ کے ساتھ ملتا ہے. نہ یہ سیدنا علی کے سگے محب ہیں, نہ یہ دیگر صحابہ کرام کے محب ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کہی کہ نصیحت ان کے معاملے میں, نصیحت کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اصحاب محمد کے ایمان کی گارنٹی رب نے قرآن میں دے دی ہے. بے شک ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم اصحاب محمد پہ جج بنے؟ ہمیں ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے, وہ کیا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ مہاجرین انصار صحابہ کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ کر کے آگے فرمایا جو بعد میں آنے والے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ صحابہ کی غلطیاں تلاش کرنا, ان پہ تبصرے کرنا نہیں, نہ ان کی غلطیاں تلاش کرنا, نہ اس پہ تبصرے کرنا, بلکہ بعد والوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کے حق میں دعا کریں گے. ربنا اغفر لنا, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو ہمارے ایمان والے بھائی دنیا سے لگے ان کو بھی معاف کر. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین, اللہ ان کے بارے میں کو کینہ نہ ہو. یہی وجہ ہے نا سلف صالحین کو آپ دیکھیں, صحابہ اکرام کے اندر جو بعض چیزیں معاملات کو سمجھنے کے اندر اتحادی طور پہ ان کے اندر جو اختلافات تنازعات آ گئے جنہیں مشاجرت صحابہ سے تعبیر کیا جاتا, ان میں بحث سے منع کیوں کرتے سلف صالحین؟ ان میں بنیادی اصل وجہ یہی ہے کہ جب آپ ان کے مناقشے پہ جائیں گے, اس میں بحث و تمیز میں پڑھیں گے, لازمی طور پر آپ کے دل میں خام خواہ کسی نہ کسی گروہ کے بارے میں دل میں میل آئے گی, کینہ آئے گا. جبکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم تو دعا گو ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم, کہ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا. اس لیے یہ جو ان کے بارے میں ناقدانہ ذہن ہے یہ خود اپنے آپ نے دل کو کینے جیسے زہر سے مسموم کرنے کے مترادف ہے. اس لیے صحابہ کرام کی جو اجتہادی اگر معاملات ہیں جن میں باہم ان کی لڑائیاں یا ان کے معاملات کے اندر کو معاملہ سمجھنے کے اندر معاملات الجھ گئے, اس کے اندر ہمیں بحث و تمیز کا حق ہی نہیں ہے, تاکہ ہمارے دل جو ہیں ان کے بارے میں پاک اور صاف رہیں, ہم ان کی بخشش کے لیے دعا گو رہیں. میں شیخ صاحب کی صاحب بات لوگ پہ جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لوگ جو ہے نا وہ فیصل بن جاتے ہیں, جج بن جاتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو لے کر, اور فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس رویے پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی, شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا, بے شک جب میرے صحابہ کی بات آ جائے وہاں اپنی زبانیں بند کر لو. جی جی کسی کو اس بارے میں گفتگو کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم عن الخطا نہیں ہیں, جی جی انسان ہیں, کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے, لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے انسان کے دل میں کوئی میل کچیل آتی ہو. اللہ رب العزت نے سب کو معاف کر دیا. اب ان اعتراضات میں ایک اعتراض وہ بھی ہے نا کہ یہ احد سے بھاگ گئے تھے, کئی صحابہ احد سے بھاگ گئے تھے. اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں واضح کہا کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, انہیں تو شیطان نے بہکایا تھا. عفا اللہ عنہم, اللہ رب العزت نے سب کے سب کو معاف کرنے بغیر کسی استثناء کے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کسوٹی قرار دے دیا ہو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بالکل پاک ذہن رکھنا چاہیے. دل میں کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں ہونی چاہیے. جو معاملات بشری تقاضے کے تحت, جیسے شیخ صاحب نے اشارہ کیا ہے, اب مثال کے طور پہ وہ جنگ صفین ہے, جنگ جمل ہے وغیرہ وغیرہ, ان معاملات کو لے کے لوگ اعتراضات اصل اٹھاتے ہیں. اس کے پیچھے سارے کا سارا وہ تاریخی واقعات ہیں, اور اس میں وہ واقعی کی سارے بکواسات ہیں, اور اس کو لے کے سب یعنی اللہ معاف فرمائے لوگ قرآن و سنت سے زیادہ تاریخ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے,
اور اس کے مقابلے میں وہ تاریخی واقعات کو بے سند اور بے حوالہ اور فضول قسم کی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کو پڑھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت سے اس کی توفیق بھی مانگے. جب تک کسی آدمی کا دل صحابہ کرام کے بارے میں صاف نہیں ہوگا، اسے ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. بالکل. شیخ صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوگوں کی طرف سے ایک فضول سا اعتراض ہوتا ہے کہ اقربا پروری انہوں نے کی اور اپنے لوگوں کو عہدوں سے نوازا، صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، مال کی تقسیم کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ناانصافی کی. تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ بات پھر وہیں آ جانی ہے کہ اصل میں جہالت ہے، شرع قرآن و سنت سے بھی اور اسلامی تاریخ سے بھی. ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عہدوں سے برطرف کیا، صحابہ کرام کو برطرف کیا، اپنے اعزاء اقارب جو تھے ان کو عہدوں سے نوازا. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ وہ عہدہ داران تو متعین کریں کہ کتنے عہدے داران سیدنا عثمان کے رشتہ دار تھے جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو معزول کر کے عہدوں پہ متعین کیا. امام طبری نے 26 گورنروں کی لسٹ جاری کی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے. اچھا، ان 26 میں سے 3 بنو امیہ میں سے تھے. اچھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ٹوٹل 3 صرف ایک اضافی ہوا، ٹوٹل 4 افراد تھے جو بنو امیہ میں سے 26 میں سے 4. آپ یہ بتلائیں، اور باقی 3 تو وہی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے میں اندر وہ گورنر تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو برقرار رکھا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ سیدنا عثمان کے والے سے یہ موہوم دعویٰ تو ہے، یہ مودودی گزیدوں کا بھی ہے اور دیگر کا بھی ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کو نے کہیں کہ آپ ذرا وہ نام لکھ دیں عہدوں والے کہ کتنے عہدے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 26 گورنر سیدنا علی کے دور کے ہیں، اور اس سے پہلے جو گورنر سیدنا عمر کے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ نے انہی کو اسی طرح برقرار رکھا ہے. اسی لیے یہاں پر جو ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، اصل میں یہ اعتراض سیدنا عثمان پر تو نہیں ہے، پھر انصاف تو یہ ہے پھر ہر طرف آئی. ہمارے لیے سیدنا عثمان بھی قابل احترام ہے، سیدنا علی بھی قابل احترام، لیکن یہ لوگ نجائز دعوے دار بنتے ہیں سیدنا علی سے محبت کے. حالانکہ حقیقی محبت تو الحمدللہ ہم لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے. ان لوگوں کو تو صرف سیدنا علی سے محبت بھی نہیں ہے، وہ تو دیگر صحابہ سے بغض کی وجہ سے یہ آڑ لیتے ہیں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ورنہ محبت نہیں ہے. مگرنہ یہ اعتراض اس سے کہیں سنگین اور سخت سیدنا علی پہ آتا ہے. آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے نام پوچھیں، ان سے ان کے عہدے پوچھیں. سیدنا عبداللہ، سیدنا عباس، چچا عباس کے 4 بیٹے، چاروں گورنر. عبید اللہ بن عباس سیدنا علی کا گورنر، عبداللہ بن عباس سیدنا علی کا گورنر، قسم بن عباس سیدنا علی کا گورنر. پھر اس سے بڑھ کے سپریم کمانڈر جو تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کا اپنا بیٹا محمد بن حنفیہ. پھر ایک گورنر تھا ان کا ان کا بیٹا مسیلہ بیٹا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی گورنر. خود مدینے کے جو کوفے کے اندر خلافت کے عہدے پر کھڑے ہیں. چچا کے 4 بیٹے بھی خلیفہ، اپنے بیٹا بھی خلیفہ، اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ ایک بیٹا گورنر، ایک بیٹا سپریم کمانڈر. اچھا، یہ سیدنا علی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی یہ بات ہم تو صرف الزامی طور پر یہ اگر اقربا پروری معاملہ ہے، اسی وجہ سے وہ ملعون انسان اشتر نخعی جو تھا، جس کو ام المومنین نے باقاعدہ کتے کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا اس کی خباثت کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ میں سیدنا علی کا مشیر بنا بیٹھا تھا اور وہ بڑا محب بنتا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اس کمینے نے بھی اسی بنیاد پہ بکواس کی تھی. جب انہیں دیکھا انہوں نے کہا سارا جو ہے وہ حجاز، مکہ مدینہ اور اس کے بعد جو ہے وہ مصر، عراق، یہ سارا اپنے جو چچا کے بیٹوں کو دے دیا، اور دیگر سارے عہدوں پہ خود یا سپریم کمانڈر اپنا بیٹا بنا دیا، ایک گورنر اپنا بیٹا لگا دیا. آپ کوفے میں کہتے ہیں کیا اس لیے ہم نے اس بوڑھے معاذ اللہ سیدنا عثمان کے بارے میں کہنے لگا کیا اس لیے ہم نے اس بابے کو قتل کیا تھا کہ سارے عہدے ان کے گھر میں آ جائیں؟ یعنی اس پر وہ اشتر نخی جو خود میں محب اہل بیت کے اندر جو دعوے دار بن کے خباثت کر رہا تھا نا، وہ بھی چیخا تھا اس موقع پر کہ جو ہے یہ ساری جو اپنے رشتہ داروں کو عہدے بانٹ دیے. کس پر معترض تھا وہ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو جو جواب یہ لوگ اشتر نخی کو جو ہیں وہ سیدنا علی کی طرف سے دیں گے، سیدنا عثمان کی طرف سے بھی کاؤنٹ کر رہا نا، وہاں تو رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں. ماں سوائے عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سعد ہے،
سیدنا عثمان کے اخیافی بھائی تھے، اور ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا سیدنا معاویہ تھے شام کے گورنر، اچھا ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن عامر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ 4 ٹوٹل تھے، ایک آدمی کو معزول کر کے بنایا، یا چند صوبے، ایک صوبہ شام اس کے چند اضلاع وہ تھے جو عمر رضی اللہ، سیدنا عثمان نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حسن تدبیر، نظم و نسق کے اوپر اچھا کردار اور معاوضہ ان کا جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کی بنا پر جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو چند اضلاع اور دے دیے ان کی کارکردگی بنا پر۔ کیا اس کو اکبر پروری کہیں گے؟ اس یہ اصل میں وہ بغض ہے جو ان سے نہ تھمتا نہیں ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے نجائز الزام۔ اچھا پھر یہ اعتراض آپ پھر پیچھے چلے جائیں، ہے کن کا؟ مفسدین کا، باغیوں کا، جس کا جی کی وضاحت آپ سیدنا عثمان بھی اپنی زبان سے کر چکے ہیں کہ بھائی ایسا معاملہ نہیں، یہ تو پہلے سے کھڑے ہیں، میں نے نئے نہیں لگائے۔ یہ وہی ہیں جن کا دفاع، جن کا جواب سیدنا علی دے چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ اکرہ پروری سے بری ہیں، انہوں نے ایسا کام کوئی نہیں کیا ہے معاملہ۔ تو یہ آپ کا الزام، تو اس کا مطلب ہے نہ ان کو اصحاب محمد پہ اعتماد ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ اپنی بریت کا تو دے چکے ہیں کہ میرا نے کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے حق میں گواہی دے چکے ہیں، تو ان کو اہل بیت سے بھی اعتماد نہیں، سیدنا علی پہ بھی اعتماد نہیں، تاریخ سے بھی یہ جاہل ہیں، عملی طور پر بھی پروف کوئی دلیل کوئی نہیں کہ عثمان نے پروری کی ہے، اور نہ صحابہ کرام کی صفائی پہ اعتماد ہے۔ تو اس کو ماس وائے بغض اور کینے کے جو ہے قد باطل بغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر کا مصداق کہہ سکتے ہیں، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ شاہ صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال میں سے بڑی بڑی رقمیں جو ہے نا ان سے نوازا، اور اس میں جو ہے نا وہ ناانصافی نعوذ باللہ انہوں نے کی۔ دیکھیں جی، جیسے شیخ صاحب نے وضاحت کر دی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو یہ ایک نے الزام دھر دیا تھا، یہ ساری اس کی اولاد۔ اللہ اے دل فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں، انصاف نہیں کرتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اقربا پروری کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں ایک دو چیزیں میں بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ کتنے ہیں ان کو ذرا کاؤنٹ کیا جائے، جی جی 2 کو تو ویسے بھی انہوں نے معزول کر دیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بنو امیہ کے جو خلفاء ہیں نا، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی خدمات ہیں، کچھ خدمات بہت قابل ذکر ہیں، انہی کو برقرار رکھا گیا۔ اور شرعی طور پہ بھی ہم اگر اس مسئلے کو لے لیں، کیا شریعت میں منع ہے کہ آپ کسی قریبی کو گورنر نہیں بنا سکتے، یا اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دے اگر اس کے سکتے؟ اندر اہلیت ہے، اہلیت ہے، جی وہ حقدار ہے اور زیادہ کام بہتر کر سکتا ہے تو اسے حق دیا جا سکتا ہے۔ جیسے شیخ صاحب نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، بڑی فتوحات ہیں ان کی، اور اسلام میں ان کا بہت مقام ہے، بڑی خدمات ہیں۔ بالکل اسی طرح جس بندے کا بھی حق ہے اس کو حق دینا چاہیے، اس میں کوئی یعنی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو انہوں نے رشتہ داروں کو اپنے امباؤ سے مال دیے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا الزام ہے۔ یہ حما کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چراگاہیں جو ہیں وہ دے دیں اور چراگاہیں خود رکھ لیں اور مال پہ قبضے کر لیے، جبکہ یہ صاف جھوٹ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں توسیع کی ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس ناظرین یا سامعین کو شاید حما کا پتہ نہ ہو کہ وہ چراگاہیں خاص جو کی جاتی تھی نا، یہ زمانہ جاہلیت سے، یہ کوئی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نئے سرے سے جاری نہیں کی، یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ جب کوئی بڑا مہمان آتا تو اس کے ساتھ ایک کتا ہوتا تھا، وہ کتا بھونکتا، جہاں تک اس کی آواز جاتی وہ جگہ اس کے لیے خاص کر دی جاتی، کسی اور کا جانور یہاں کے نہیں چرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المال میں وسعت آئی ہے اور بہت سے جانور، بہت سے اونٹ صدقات و خیرات کے وہاں چرتے تھے، تو انہوں نے ان کو توسیع دے دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اور زیادہ اس میں وسعت آ گئی، اور انہوں نے اس میں مزید توسیع کر دی۔ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے ایسا کام نہیں کیا کہ انہوں نے رشتہ داروں کو دی ہوں یا جگہ خاص کی ہوں، یا بلکہ جن کو دی ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں بھی نہیں، ان کے نام ملتے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں بھی نہیں، وہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک سیکنڈ ذرا، یہاں نا جو بات انہوں نے ابھی کی ہے کہ خاندان کے لوگوں کو نوازا ہے، جی جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار یہاں ایک بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عاملین کی کہ جب فرشتے نکالے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بطور گورنر ذمہ داران مقرر کیا نا، ان میں سے اکثریت بنو امیہ کی تھی۔ اچھا یہ اعتراض جب نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا نا، باغیوں نے، مفسدین نے کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا، ان کو عہدے دے دیا، سیدنا علی رضی اللہ نے پوری وضاحت کر کے نا ایک جملہ کا حال بدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جملہ نقل کیا، کہنے لگے کہ دیکھو جن لوگوں کو بھی نوجوانوں کے تم کہہ رہے نا یہ اپنے جو نوجوانوں کو نااہل ہیں، وہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ان کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا، کہنے لگے وہ سارے اہل ہیں، سارے باصلاحیت ہیں، سارے لوگ جو ہیں سابق کردار ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک لوگوں کے ہاں، ان کے ہاں لوگوں میں مقبولیت ہے۔ اور پھر فرمانے لگے اچھا یہ دیکھو، سیدنا علی رضی نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی آ جائے نا تو اللہ کی قسم میں سارے بنو امیہ کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ، فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ بنو امیہ کو عہدے دے دیے، رشتہ داروں کو عہدے دے دیے، انہوں نے جن کو بھی عہدے دیے ہیں صرف ان کو دیے ہیں جو واقعتاً باصلاحیت ہے، جن کے اندر واقعتاً جو ہے نظام چلانے کی اللہ نے اہلیت رکھی ہے، اور باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ وہ خاندان رشتہ دار کے لوگ ہیں تو اسلام رشتہ داری نہیں دیکھتا، اہلیت، صلاحیت، کردار دیکھتا ہے، تو میرے ہاتھ میں اختیار ہو نا میں سارے بنو امیہ کو جنت میں داخل کر دوں۔ تو یہاں پر بھی سمجھنا چاہیے کہ جو سیدنا علی سے محبت کا نعرہ لگا کے جاہلی تعفن پھیلتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے نا ربی صاحب، یہ بات سمجھنے والی بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق رحماء بینہم کا ہے آپس میں، بے شک، یہ قرآن کی نص ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک رافضیانہ آئیڈیالوجی اوپر نا معاشرے کے اندر اہل بیت اور صحابہ اکرام کو آپس کے اندر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے جاہلیت میں دو دشمن قبائل نہیں ہوتے آپس میں، ہاشمی پارٹی، اموی پارٹی، اور وہ اسی دشمنی کا رنگ سامنے کر کے نا تو وہ دو پارٹیاں دشمن پارٹیاں بنا کے نا ظاہر کیا جاتا جی وہ پہلا، چونکہ پہلا بھی دشمنی سی جی تو اب بھی دشمنی ہے جی، اسی بنا پہ قبضے ہیں جی، اسی بنا پہ، حالانکہ قرآن کے برعکس تو یہ دعویٰ بات ہی غلط ہے۔ قرآن رشتہ داری صحابہ کا تعلق جو بیان کرتا ہے وہ رحماء بینہم کا بیان کرتا ہے، اور یہ جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ جاہلیت والے دشمن قبائل والا رنگ دکھاتے ہیں۔ اس بنا پہ عوام کے اندر اس چیز کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہے، قرآن کی نص ہے، قیامت تک رہنا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا قیامت تک یہ قرآن رہنا لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، کہ صحابہ کے تعلقات کی نوعیت یہ ہے، اس لیے ان کے اختلافات کو، ان کے معاملات کو آپ جب بھی چیک کریں اس تعلق کو ملحوظ رکھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ انتشار پیدا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں لائے۔ اچھا یہ بھی دشمن کی ایک بہت بڑی سازش ہے، جن لوگوں کی دین میں خدمات ہوتی ہیں نا وہ اسے بدنام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جب اس بندے کے بارے میں نفرت قائم ہو جائے گی تو وہ ساری بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی۔ جی جی، جیسے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کا صحرا چونکہ ان پہ ہے تو انہی کو مشکوک قرار دینے پہ پورا زور لگاتا ہے کفر اور مستشرقین، تاکہ یہ اگر دلوں میں بیٹھ جائے کہ یہ بندہ درست نہیں تھا تو اگلا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جن جن لوگوں نے دین میں خدمات دی ہیں انہی کے اوپر انہوں نے الزام لگا کے لوگوں کے دلوں میں گند بھر دیا ہے، اب وہ نکل نہیں رہا، تاریخ پڑھ کے بس۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا صحابہ کی فہرست میں ایک بڑا نمایاں نام ہے، تو ایک صاحب کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینے سے نکال دیا تھا، وہ حالانکہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صاحب جہاں تک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام میں سے ظاہر صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یمشی وحدہ و یموت وحدہ و یبعث وحدہ، اللہ، کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب تبوک کی جنگ میں پیچھے رہ گئے نا تو سر پہ سامان اٹھا کے پیدل چلے ہوئے آ رہے تھے، تو اکیلے آ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا کہ یہ میرا سے ابو ذر جو ہے نا آج اکیلا چلا آ رہا ہے، جب یہ فوت ہوگا نا وہاں بھی یہ اکیلا ہوگا، قیامت کے دن بھی یہ اکیلا اٹھایا جائے گا ربضہ مقام پہ۔ اصل میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جلاوت نہیں کیا تھا، ان کے موقف کے اندر ایک قسم کا غلو تھا، تھوڑا سا تشدد تھا، جس وجہ سے یہ اپنے اس موقف پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑی شدت سے پیش آتے تھے، اور وہ موقف تھا کہ یہ دولت جمع کرنا یا جو ہے پیسہ اکٹھا کرنا یہ اس کو حرام گردانتے تھے۔
حالانکہ اسلام کے اندر جب مال کے جملہ حقوق جو ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں بندہ ادا کرے تو اس کے بعد مال اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سیدنا اس جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ وعید رکھتے تھے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. حالانکہ وہ کنز تو رہا ہی نہیں جب اس کے سارے حقوق ادا ہو گئے، جب زکوٰۃ ہوگی. تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں یہ معاملہ تو پھر اگر آپ کو نبھا نہیں ہے تو آپ پھر ان سے الگ ہو جائے. تو وہ اپنی خوشی سے جا کے وہ ربضہ منتقل ہو گئے تھے کہ ان کا یہاں پر لوگوں کے ساتھ نبھا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ اس چیز کو پسند برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہ لوگوں سے الجھ پڑتے تھے صرف اس وجہ سے. ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تو ان کو نہیں نکالا، ورنہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے اور سید وہ ربضہ مقام پہ فوت ہوئے. ان کی بقیہ جتنی زندگی ہے کوئی بندہ ثابت کرے کبھی سیدنا جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ نے اعتراض کیا کہ میرے ساتھ عثمان نے زیادتی کی، مجھے کیا معاملہ، وہ معترض نہیں ہوتے، وہ اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں، کسی کو ان کا کوئی اعتراض اشکال نہیں ہے. تو ان کو آگے کس نے بتایا کہ ابو ذر کے ساتھ یا معاذ اللہ یہ زیادتی ظلم ہو گیا جو ان کو یہ ربضہ کے اندر نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. وہ اپنے موقف کی شدت کی وجہ سے ان کا لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا ناممکن ہو گیا تھا. اچھا وہ شیخ لوگ سے صاحب، الجھ پڑتے تھے. ان کے جلا وطن نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ربضہ سے کئی دفعہ مدینہ آئے، ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، آتے رہتے تھے مدینہ. آتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے. چونکہ وہی ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ اس انداز سے بہت مختلف تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہے نا، اس سے زائد مال جمع کرے گا تو وہ کنز میں آ جائے گا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، کنز میں نہیں آئے گا. اور ویسے میں نے ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یہی نقطہ جو ہے اٹھا کے نا ان کے خلاف لوگوں کو جمع کیا گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. دیکھیں جی، یہ وقت کے سب سے بڑے زاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھتا ہے امیر معاویہ نعوذ باللہ. تو اس بیس سے بھی لوگوں کو شے ملی تھی اور وہ کھڑے ہوئے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ اس مسئلے پہ بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں اور ہر بندے سے اختلاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا آپ مدینہ میں آ جائیں. وہ مدینہ آئے ہیں، پھر مدینہ میں یہی مسئلہ تھا. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین کو کی ہوئی تھی تو مدینہ سے بھی چلے گئے. تو وہ آتے جاتے رہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو جلا وطن کر دیا جائے وہ کہاں آتا ہے، اب تو اجازت ہی نہیں ہوتی. یہ سب کہتے ہیں نا کہ چاند پر تھوکنے سے اپنا ہی وہ چہرہ جو ہے وہ گندا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے یہ اشکالات واضح ہو رہے ہیں تو ان معترضین کا چہرہ جو ہے نا وہ اپنا گندا ہو رہا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بری ہو رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی شان میں میرے تو دل میں ان کی محبت جو ہے پہلے زیادہ بڑھ رہی ہے. تو شاہ صاحب ایک اور اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کے اندر بدعات نکالی ہیں. قرآن کا جمع کرنا ہو گیا، منا کے اندر نمازوں کا پورا پڑھنا، پھر جمعے کی اذان دوسری والی. تو یہ کیا یہ سارے اعمال بدعت کے زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھوایا ہے. بدعت تو اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جس کا وجود ہی نہ ہو. جی ہاں، احداث تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے. جی جی. وہ جب ہاتھ کی انگلیاں کٹی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے انہی ہاتھ سے مفصلات لکھی، یعنی سورہ حجرات سے جن کا آغاز ہوتا ہے 5 پارے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سا حصہ قرآن مجید کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا. تو کتابت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے. پھر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جب قرآن مجید کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کرنے لگے. عمر فاروق انکار کرتے تھے، مکالمہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ واقعی وفاظ دنیا سے اٹھ رہے ہیں تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگا کے اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کام کیا ہے کہ لوگوں نے جو اپنے مصحف رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے مصاحف پہ کچھ چیزیں بطور حاشیہ کے، جیسے ہم لکھتے ہیں نا، قرات لکھ لیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف پہ لکھا ہوا تھا یہ جو صلاۃ عصر کے بارے میں نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر، بغیر کسی فاصلے کے. صحیح. اب آنے والا شخص اس کو بھی قرآن سمجھ سکتا ہے، ان تعلیقات کو، ان قراءات کو. پھر اس سے بڑھ کے جو مسئلہ بن گیا تھا، قراءات میں لوگوں نے اتنا اختلاف شروع کر دیا تھا. وہ کہتے تھے میری قراءت تجھ سے افضل ہے، وہ کہتا تھا میری قراءت تجھ سے افضل ہے. اب آپ کو پتہ ہے قراءات کا اختلاف گویا کہ قرآن کا اختلاف، انزل القرآن علی سبعۃ احرف. اس اختلاف سے بچنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جامع مصحف تیار کیا، جیسے ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ قراءات اسی سے ہی اخذ ہو سکتی ہیں. اس لیے جس قرآن کو بھی دنیا میں لکھا جائے گا اس کی جو شروط علماء نے مقرر کی ہیں، قرآن نے مقرر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رسم عثمانی کے موافق ہو.
رسم عثمانی کے مطابق ہو، وہ قرات متواتر ہو اور لغہ عربیہ کے موافق ہو، رسم عثمانی کے موافق ہو، تو انہوں نے تو یہ کام جو پہلے سے کیا ہوا تھا اس کو اور بہتر انداز میں کیا ہے، تو یہ بدعت کیسے بن جاتی ہے؟ باقی رہی بات قصر نماز کو پورا پڑھنے کی، تو یہ بھی بدعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ خود پڑھا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے، اگرچہ ایک روایت میں آپ نے بھی پوری پڑھی لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت تتم، وہ پورا پڑھ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کر رہے تھے۔ یہ سفر میں قصر کے وجوب کا جو موقف ہے نا، یہ اصل میں احناف کا موقف ہے، اس کا تو انہوں نے مشہور کر کے لوگوں پہ لازم قرار دے دیا نا کہ، اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے شیخ صاحب کا تو ویسے ہی یہ میدان ہے، ایک اصول ہے نا احناف کا کہ راوی جب اپنی ہی بیان کردہ روایت کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، یا نہیں چھوڑتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہی روایت پیش کرتے ہیں، فریضت الصلاۃ رکعتین رکعتین، کہ نماز تھی ہی 2 رکعتیں، تو اتمت صلاۃ الحضر، پھر مقیم کی نماز کو پورا کیا گیا، سفر کی ہوئی ہے، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ تو قصر کر رہی ہیں۔ اب یہ قانون کہاں گیا؟ تو وہ کرتی تھی، مسافر آدمی چاہے تو نماز پوری پڑھ لے، چاہے تو نماز قصر پڑھے، شریعت میں اس کی اجازت ہے اور رخصت ہے، چاہے رخصت کو اختیار کرے نہ کرے۔ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ رخصت پہ عمل کرے افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قصر ہی پڑھی ہے، تو پوری نماز پڑھنا یہ بدعت ہے ہی نہیں۔ باقی رہی بات آخری جو چیز ہے اذان کے بارے میں، تو اس کو بھی ہم اس لیے بدعت نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کا تعلق خلفاء راشدین میں، وہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر ضرورت کے پیش نظر چونکہ آبادی بڑھ گئی تھی اور ایک اذان لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی، بلکہ ایک دفعہ تو خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عثمان ہی لیٹ آئے تھے نماز جمعہ کے لیے، جی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آنے کا ٹائم ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو غسل بھی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اچھا ایک آئے لیٹ ہو اور دوسرا غسل بھی نہیں کیا۔ وجوہات یہی بن رہی تھی، چونکہ آبادیاں بڑھ جاتی ہیں اور آبادی کے بڑھ جانے سے اذان نہیں پہنچتی، وہ اسی لیے وہ اذان مقام زہرا پہ کہلواتے تھے، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ جمعہ کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہم نے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ لہٰذا اس کو ہم بدعت کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ جیسا میں گزارش کروں گا آپ سے، چھوٹی سی آخری بات، اسی کو تھوڑا سا بات بڑھانا ہے۔ یہ بات جو آپ نے عرض کی ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض پہلے ہمیں تو سیدنا عثمان سے حل کر لینا چاہیے کہ آپ نماز پوری کو پڑھتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی مفسدین باغیوں نے کیا تھا سیدنا عثمان پہ کہ دیکھیں جی انہوں نے دین بدل دیا، یہ مکے میں جا کے نماز پوری پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اس کا عذر پیش کیا ہے، وہاں باغیوں کے سامنے جواب کو نہیں، وہی عذر سیدنا علی رضی اللہ نے سیدنا عثمان کی طرف سے دیا، باغی لاجواب ہیں، لیکن اس شجرے کے اندر آج بھی وہ پریشانی بے چینی اس طرف کھڑا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ کہنے لگے میرے اہل و عیال مکے میں رہتے ہیں، میں تو مقیم ہوں۔ جب میرے اہل و عیال مکے میں رہتے ہیں تو میں تو مسافر ہوں ہی نہیں، جب میں مسافر ہی نہیں تو میرے پر قصر کاہے کی آ گئی بھائی، میں تو مکی ہوئی ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے جو اعتراض جواب دیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو اس کے اعتبار سے تو وہ قصر بنتی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ کیا اذان عثمانی بدعت ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے بدعت، ایک ہوتا ہے پیش آمدہ مسئلے کا کتاب و سنت کی روشنی میں حل تلاش کرنے، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ اب دیکھو مجتہد خطا بھی کرے تو ایک ثواب تو بہرحال سے پھر بھی ملتا ہے۔ تو دیکھو اسلام کے اندر 2 اذانوں کا ایک علت اسباب موجود ہے، فجر کی 2 اذانوں کا، کہ اذان اول جو ہوتی ہے لیوقظ نائمکم ویرجع قائمکم، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے کو بیدار کر دی جائے، جو قیام کر رہے ہیں ان کو واپس لوٹا دیا جائے۔ اب اس نماز کی پہلے ہی ان کو تنبیہ کے لیے تیاری کے لیے ایک اذان کہلائی گئی۔ صحیح ہے نا، عثمان رضی اللہ کا یہ ایک اجتہاد تھا، اس لیے انہوں نے وہ اذان مسجد میں نہیں کلوائی ہے، وہ زہرا مقام پہ کہلائی۔ چلو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے اختلاف ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کو بدعت شمار کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اجتہاد میں آپ کو اتفاق ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اجتہاد درست ہے یا آپ کی سمجھ فہم کے مطابق نادرست ہے، بہرحال وہ بدعت کے زمرے میں تو کسی طرح بھی نہیں آتا۔ اور ویسے بھی اکا دکا صحابہ کے علاوہ سب نے اس کو قبول کیا۔
شاہ صاحب میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ آپ ناظرین کے لیے ایک ضابطہ بتا دیں کہ بدعت کی پہچان کا ضابطہ کوئی ہو کہ جس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ فلاں عمل بدعت ہے. دیکھیں نا وہ تراویح کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے نعمت البدعۃ ھذہ، تو اس کو بھی لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں بدعت جو ہے وہ حسنہ اور سیئہ. تو ذرا اس حوالے سے روشنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ دین اسلام کامل مکمل ہے. بدعت کی بہترین تعریف جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے نا، آپ اس کو ملحوظ رکھے تو بدعت کا تعین ہو جاتا ہے. ارے من احدث فی امرنا ھذا، اور شرح سنہ بغوی کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نفر نقل کیے وہ یہ ہے من احدث فی دیننا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی شامل کی، ما لیس منہ، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، وہ اصل میں دین نہیں ہے، جس کو بطور دین بنا کے پیش کیا گیا، فہو رد، وہ مردود ہے. اس ضابطے پہ آپ کوئی چیز لے آئیں. اب دیکھو نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا آپ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے جماعت لوگوں کو دیکھا تو کہا نعمت البدعۃ ھذہ. اب آپ نبی علیہ السلام کی یہ پیش کردہ تعریف سامنے رکھ کے اور سیدنا عمر جن کے اس مقولے کو آپ سامنے رکھ لیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ بدعت جو ہمارے ہاں جس کو بدعت کہا جاتا ہے حقیقت میں بدعت ہے، وہ بنتی بھی ہے کہ نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ نے کس جملے پہ بات بول، کس چیز پہ کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ؟ وہ جو نماز با جماعت ایک امام کی اقتداء کے اندر کٹھے ہو گئے. کیونکہ سیدنا عمر سے پہلے عہد صدیقی رضی اللہ عنہ میں کیا تھا کہ لوگ متفرق جو ہے وہ ایک امام کے پیچھے چند افراد ہے، دوسری جگہ چند ایک امام کے چند افراد ہے. تو انہوں نے کہا کاش لو جمعناہم علی قارئ واحد، ہم ان کو ایک قاری صاحب پہ جمع کر دیں. اچھا نبی علیہ السلام کے دور میں کتنے قاری تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پیچھے سارے صحابہ کرام تھے. اب وہی شکل جو عہد نبوی میں تھی اسی کا احیاء کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو بدعت کون سی ہوتی ہے؟ احداث فی الدین، ایسی چیز کا دین میں اضافہ جو دین سے نہیں ہے. یہ تو پوری شکل عہد نبی موجود ہے. تو اس لیے اہل علم نے یہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے ہی نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک نئی جو کہہ لو کہ احیاء پر لفظ بولا ہے کہ اس کو عمل کو دوبارہ جو زندہ کیا، کھڑا کیا نا، عمر اس کو لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. وہ جو معروف معہود جس کی اصطلاحی تعریف ہے نا کہ دین میں اضافہ ایڈیٹنگ، وہ اس پہ صادق ہی نہیں آتی ہے. تو اس لیے جو ہے جو چیز دین میں سے ہے اس دین میں جو اضافہ ہوگا نا، جو چیز دین نہیں ہے وہ چیز بدعت ہوگی. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مہمانان گرامی دونوں کو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر، یقیناً علماء کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں نہد ٹیم کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ اہم پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ڈال دے اور ہمارے دلوں کو ہر صحابی کے بارے میں صاف رکھ دے. کسی صحابی کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ یا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی، اپنے رضوان کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کر دیا، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان عظیم شخصیات کے اوپر اعتراض کرنے والے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.